اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر انکا علی کل شیء قدیر۔ سامعین محترم، پچھلی گفتگو میں ہم نے تین چیزوں کے اوپر بات کی تھی اور اشارہ کیا تھا کہ اسلام کی جو ایک مثلث ہے اس کا ایک زاویہ اعتقادات ہے، اس کا دوسرا زاویہ احکامات ہے اور اس کا تیسرا زاویہ اخلاقیات ہے۔ ان تین چیزوں کی معرفت، ان کے اوپر کامل یقین اور پھر اپنے روزمرہ زندگی میں ان کو لاگو کرنا ضروری ہے۔ اس سے پہلے کہ گفتگو کا ہم آگے بڑھائیں، ایک سوال کے جو ظاہراً ہمیں موصول ہوا، ایک بہت پرانی ویڈیو ہے مولانا صاحب کی، اس میں وہ اورل سیکس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ میاں اور بیوی کے درمیان جو تعلقات قائم ہوتے ہیں ان تعلقات کی حدود کیا ہیں، اور جو آپس میں جو جنسی تعلقات یا جسے کہہ لیں کہ وہ عورت حق زوجیت جو ادا کرتی ہے اور مرد بھی حق زوجیت جو ادا کرتا ہے، ان کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے۔ وہ ویڈیو بھیجی انہوں نے، بہت پرانی ویڈیو ہے، ان کے بارے میں جوابات مانگے کہ آیا ایسا کرنا درست ہے یا ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ مثلاً مرد یا عورت اعضائے خاصہ، یعنی وہ اعضاء کے جو مخصوص ہیں اور جن کی ستر ضروری ہے، جن کا پردہ ضروری ہے، خاص اعضاء ہیں۔ عورت کا تو پورا بدن ہی پردے کا حکم رکھتا ہے کہ وہ چھپا ہونا چاہیے۔ مرد کے کچھ اعضاء ایسے ہیں کہ جن کو چھپانا ضروری ہے۔ تو اس ویڈیو میں یہ سوال کیا گیا کہ آیا مرد کے جو مخصوص اعضاء ہیں، اعضاء جنسیہ، کیا عورت اپنے منہ میں لے سکتی ہے؟ تو وہ مولانا صاحب بیان فرما رہے تھے کہ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، شرعی حوالے سے شریعت نے اس کو حرام قرار نہیں دیا، جائز قرار دیا ہے۔ ہاں، جنسی لذت کے لیے اور جنسی شہوت کو پورا کرنے کے لیے، جنسی تسکین کے لیے آپ یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن اگر منی خارج ہونے کا خطرہ ہو تو منی خارج ہونے سے پہلے کیا کیا جائے، آپ وہ اعضاء منہ سے باہر نکال لیں۔ تو اس صورت میں انہوں نے کہا کہ اگر بیوی اور مرد کے اپنے شوہر کے ان خاص اعضاء میں سے کسی ایک کو منہ میں لیتی ہے تو اس سے کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ دیکھیں، اسلام کے اندر کچھ چیزیں پاک ہیں اور کچھ چیزیں حلال ہیں۔ اب ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ چیز کے جو پاک ہے وہ حلال بھی ہو۔ مثال کے طور پہ بنگ اور چرس جیسے چیزیں، کہ اگر یہ چونکہ مسکر ہیں اور انسان نشے میں آ جاتا ہے تو یہ چیزوں کو ہاتھ لگانا، تر ہو یا خشک ہوں، اس سے نجس نہیں ہوتا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ چیزیں حلال بھی ہیں، اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ بھنگ پاک ہے، میں مثال دے رہا ہوں، بھنگ پاک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا استعمال بھی جائز ہے۔ اسی طریقے سے کچھ چیزیں ہیں اسلام نے منع نہیں کیا۔ مثال کے تو میں مثال دوں تاکہ واضح ہو جائے کہ بیوی کا گھر کے کام کرنا واجب نہیں ہے۔ خود رہبر معظم نے بھی اپنی حالیہ گفتگو میں یہ کہا ہے کہ بیوی کا گھر کے کام کرنا واجب نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ مثلا آپ کسی عورت سے شادی کرتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ بیوی وہ کیا کرے، گھر کے کام کرے، چونکہ اس کے اوپر واجب ہے۔ یہ اشتباہ ہے۔ بیوی کا گھر کے کام کرنا واجب نہیں ہے، لیکن اخلاقی طور پہ خود سیرت رسول بھی یہی ہے، سیرت حضرت سیدہ بھی یہی ہے، مولا علیہ السلام کی سیرت بھی یہی ہے کہ جب جناب سیدہ کی شادی ہوئی اور اگلے دن جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سیدہ کے گھر آئے تو جناب سیدہ اور مولا علی کو بٹھا کے یہ کہا کہ اے علی، گھر کے باہر کے کاموں کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، اور اے فاطمہ، گھر کے اندر جتنے بھی کام ہیں ان کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے۔ از لحاظ اخلاقی گھر کے کام کرنا بیوی کے اوپر فرض ہیں، لیکن از لحاظ شرعی واجب نہیں ہے، چونکہ بیوی کے اوپر دو چیزیں واجب ہیں شوہر کے لیے۔ ایک یہ کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے، اور دوسرا کہ شوہر جب بھی اس کو طلب کرے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے تو وہ اس کو منع نہ کرے۔ یہ دو کام بیوی کے اوپر واجب ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز واجب نہیں۔ حتیٰ اگر وہ بیوی صاحب اولاد ہو جاتی ہے، وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہے
تو اس کی اجرت بھی لے سکتی ہے، طلب کر سکتی ہے، یہ بھی شریعت کے اندر لکھا ہوا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر کام کو وہ اسی طریقے اسی طرح میں لے کے جائیں۔ کچھ چیزیں ہیں، جس طرح کل بھی عرض کیا تھا کہ ایک اسلام کی 3 مثلث ہے۔ ایک یہ کہ اعتقادات ہیں، احکامات ہیں اور اخلاقیات ہیں۔ کچھ چیزیں از لحاظ شرعی جائز ہیں لیکن از لحاظ اخلاقی جائز نہیں۔ کچھ چیزیں از لحاظ شرعی جائز ہیں، کر سکتے ہیں، لیکن از لحاظ اخلاقی کبھی ہیں۔ مثلا قرآن نے اسی موضوع کے بارے میں عرض کروں، جہاں پر میاں بیوی کے بارے میں بات کی، وہیں پہ ہم بستری کے بارے میں بھی بات کی کہ عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، چاہے آگے سے داخل ہو جاؤ یا پیچھے سے داخل ہو جاؤ۔ لیکن روایات کے اندر واضح طور پر یہ لکھا ہوا ہے کہ کس جگہ سے آپ ہم بستری کر سکتے ہیں اور کس جگہ سے اگر آپ ہم بستری کریں گے تو شدید کراہت ہے۔ میں پھر عرض کر دیتا ہوں، کچھ چیزیں از لحاظ شرعی جائز ہیں لیکن از لحاظ اخلاقی نہ صرف جائز نہیں بلکہ کبھی ہیں۔ اور یہ جو اورل سیکس کی بات کی اور سوال کیا، اور اس کے جواب میں یہ عرض کروں گا، یہ جو اعضائے مخصوصہ کو اگر ایک عورت اپنے شوہر کے اعضائے مخصوصہ کو منہ میں لیتی ہے تو مولانا صاحب عرض کر رہے ہیں کہ منی خارج ہونے سے پہلے اگر ڈر ہو تو وہ منہ سے باہر نکال لیا جائے۔ در حقیقت یہ دیکھیں، اسلام کی شناخت کم ہونا یا اسلام کی شناخت نہ ہونے کا نتیجہ ہے۔ وہ چیزیں کہ جو حرام ہیں، نجس العین ہیں، اگر ایک قطرہ بھی لگ جائے کسی کپڑے پہ یا کسی چیز کے اوپر تو وہ نجس ہو جاتی ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہی اعضاء آپ اپنے بیوی منہ میں لے اور اورل سیکس وہ کرے؟ تو بات یہی آ جاتی ہے کہ از لحاظ اخلاقی نہ صرف جائز نہیں بلکہ کبھی ہے یہ عمل، اور از لحاظ شرعی بعض چیزیں جائز ہوتی ہیں لیکن از لحاظ اخلاقی بعض چیزیں نہ صرف جائز نہیں ہوتی بلکہ ان کراہت اتنی شدید ہوتی ہے کہ وہ نزدیک بے حرام ہوتی ہیں۔ تو خداوند متعال سے دعا ہے، خداوند متعال ہمیں اسلام کے دستورات کی درست شناخت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔